السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوکیو جاپان سے ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی آپ کی خدمت میں اس وقت کچھ گفتگو پیش کر رہا ہے۔ تو آج کی عنوان ہے زنا، ریپ اور اس کے محرکات کا سدباب۔ قرآن و حدیث کی تعلیم پر مبنی ایک مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے تعلقات زنا، ریپ، بدکاری، ہم جنس پرستی، عریانیت، فحاشی، شہوت وغیرہ کے عنوان پر بہت کم بات کی جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس پر بات کرنا ممنوع ہے۔ حالانکہ ایک مناسب عمر اور ایک مناسب وقت سے اور ایک مہذب طریقے سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو اور ضرورت مندوں کو ان کی عمر کے مطابق تعلیم دینا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اس عنوان پر خاموش رہتے ہیں عام طور پر، اور اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، اور عام طور پر گھر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ معلومات ٹی وی، فلم، سنیما، انٹرنیٹ، واٹس اپ، فیس بک، اشتہارات اور چیٹنگ وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں، جو اکثر و بیشتر غلط ہو جاتی ہے اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وزیر اعظم نے اپنے ملک میں، جس پر وہ خود حکمراں ہیں، وہاں ریپ کے کیسز پر اپنا تجربہ اور تبصرہ بھی پیش کیا ہے۔ ان کے کمنٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سارے ملک میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورتیں اس لیے ریپ ہو رہی ہیں کہ ان کا لباس ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں عریانیت ہوتی ہے، اور ان کی کم لباسی کے باعث مردوں کو مرد بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ان کی شہوت بیدار ہوتی ہے، اور ریپ کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ یہ ان صاحب کا کمنٹ ہے اور ان کا یہ مفہوم ہے۔ اس پر تمام خواتین ملک میں ناراض ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں، کیونکہ مظلوم کو مجرم بنانا معاشرے میں تمام بنایا جا رہا ہے۔ معاشرے میں تمام مرد فرشتے یا روبوٹ نہیں ہوتے۔ پورا جسم پوشیدہ بھی ہو تو بھی مجرم مرد جسے ریپ کا پاگل پن سوار ہے، وہ ریپ کا جرم کرے گا۔ ریپ کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔ ریپ کا سبب صرف لباس کا نامناسب ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ سزاؤں کی نرمی، قانون کی کمزوری اور گرفت اور اثر رسوخ، یہ سب چیزیں بھی، اور تعلیم کا فقدان، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیم کا فقدان، یہ سب وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی ملک میں ریپ ہوتا ہے یا زنا کی جرم کیا جاتا ہے۔ ریپ کو زنا کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو وضاحت آسان ہو جاتی ہے۔ آئیے ریپ یعنی جبری زنا کو اسلام سے متعلق کر کے دیکھتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور ایک صاف ستھرا جہاد حیادار معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ خواتین کی حرمت اور ان کی حفاظت کرنا یہ اسلام میں معاشرے کا فرض ہے۔ خواتین کی حرمت و حفاظت پر بہت تاکید بھی ہے۔ اب اگر اسلام کی تعلیم کے اس حصے پر نظر ڈالیں جس میں زنا اور ریپ کی مخالفت ہے، تو ہمیں یہ ممانعت ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ شریعت کے تحت اور شادی نکاح کے شرائط کو پورا کیے بغیر مرد اور عورت میں جنسی سیکس کے تعلقات کا ہونا قطعی حرام اور ممنوع ہے۔ یہ شرائط کسی کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں، اسلام کے اپنے اصول ہیں، اسلام کے اپنے طریقے ہیں، اور اگر کسی کو اسلام کی مخالفت ہے تو یہ اس کے عقل کا فطور ہے۔ اسلام کے قوانین اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور وہی صحیح ہیں۔ عقل، رسم و رواج معاشرے میں غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے بنیادی اصول ہرگز غلط نہیں ہیں۔ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں زنا کی برائی، ممانعت، سزاؤں، توبہ استغفار، گواہی کا ذکر آتا ہے، جو یہ ہیں۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 68 سورہ
الفرقان نمبر 25، آیت نمبر 12 الممتحنہ سورہ نمبر 90، پھر اسی طرح سے آیت نمبر 32 الاسراء سورہ نمبر 17، پھر اسی طرح سے النور سورہ آیت نمبر 2 اور 3 النور، اور اس کی ہے سورہ نمبر 24۔ ان آیات قرآن کو قرآن کریم کے صفحات میں تلاش کر کے آپ خود پڑھیں اور متعلقین کو بھی سنائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ انہیں ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ علماء اور مفسرین نے بڑی تفصیل سے ان آیات مبارکہ کی وضاحت کی ہے۔ نہ صرف زنا کرنے بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی سخت ممانعت ہے۔ زنا کے مجرمین کے لیے سخت سزائیں ہیں، مثلا غیر شادی شدہ مرد اور عورت جو زنا کریں ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم یعنی سنسار کر دینے کا حکم ہے۔ راقم کا خیال ہے کہ اگر ان شرعی سزاؤں کو جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے، اسلامی سزاؤں کو، پنشمنٹ کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ میں بڑی حد تک اس گناہ سے اور جرم کا سدباب ہو سکتا ہے۔ مگر سزاؤں سے پہلے معاشرے میں زنا کے محرکات کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا مرد عورت کا آزادانہ بلا تکلف تنہائی میں ملاقاتیں، فحش ٹی وی فلمیں، واٹس اپ اشتہارات میں عریانیت، رقص و سرود، جسمانی ملاپ اور ٹکراؤ، چوما چاٹی، جسمانی عریانیت، یہ سب چیزیں جو معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس سے زنا کا بھی ارتکاب ہوتا ہے اور ریپ کا بھی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کا ذکر تو پہلے ہوا ہے، اب چند آیات حدیث کے اشارے آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مفہوم اور حوالے ہیں، پوری حدیث دہرائی نہیں جا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی نوجوانوں کو زنا سے منع فرمایا کہ جو پاک دامنی سے زندگی گزارے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ واضح رہے کہ قریشی جوانوں کو مخاطب کر کے ساری امت کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور آج ہم سب کو اس نصیحت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برے خیالات سے دور رہنا اور ان کی پرورش کرنا۔ واضح رہے کہ قریشی نوجوانوں کو مخاطب کر کے ساری امت سے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ برے خیالات سے دور رہنے اور ان کی پرورش کرنے سے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ حدیث کی مستند کتابوں میں ابو داؤد، نسائی، بخاری، مسلم میں آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شہوانی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے، شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنا جس سے زنا پھیلے زبان کا زنا ہے، زنا کی نیت سے گفتگو کرنا، ہاتھ پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے، زنا کے لیے چل کر جانا پیروں کا زنا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی وضاحتیں ہیں اور تفصیل ہیں۔ یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں بنیادی مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی برے خیالات کی پرورش نہ کرے۔ اگر برے خیالات دل میں آ جاتے ہیں تو ان کو جلد از جلد نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اگر برے اور گندے خیالات کو دل میں سے نہیں نکالا جائے گا تو یہ بڑھتے بڑھتے گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں اور رشتہ داروں اور بلکہ احباب کو درج بالا قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچا دیں اور انہیں اگر ہم بتاتے رہیں تو اور اس کا ذکر کرتے رہیں تو خوف خدا پیدا ہوگا، گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ ایک اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تعلیم کا نظام ہمیں ایسا بنانا ہوگا جس میں شروع ہی سے مرد عورت کو باہمی احترام اور شرعی اور احکامات اور اخلاق حسنہ کی تربیت دی جائے۔
سزاؤں کے خوف کے بجائے خدا کا خوف ہونا چاہیے، جہنم کے عذاب کا خوف پیدا کیا جائے، اور زنا اور ریپ کو روکنے کی تعلیم دی جائے۔ اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی ایک مناسب عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اس بات کی تعلیم دینا مناسب رہے گا۔ میں بات کو مکمل کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ انسان کی پسند ناپسند مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کا اپنا حکم ہے اور اپنا اس کا ایک نظام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان محتاط رہیں، زنا کو عملی طور پر اختیار کرنے سے پہلے ہی ان اقدامات سے دور رہیں جو زنا یعنی ناجائز جنسی تعلقات یا سیکس کے تعلقات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسلام نے شادی نکاح کی باہمی تعلقات کو ایک ایک کر کے واضح کر دیا ہے۔ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن رشتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور شادی نکاح کے باہمی تعلقات کو ایک ایک کر کے اسلام نے واضح کر دیا ہے۔ کن عورتوں اور کن مردوں میں شادی نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا اور کن سے ہو سکتا ہے، اس کی بھی تفصیل قرآن میں اور حدیثوں میں آ چکی ہے۔ جنسی تسکین کو حلال کر دیا گیا ہے، مرد عورت کے تعلقات کو ایک حد کے اندر رکھا گیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ قربت، بے تعلقی، بے تکلفی منع ہے۔ شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ مرد اور عورت میں ناجائز تعلقات کو فروغ دے اور جائز اور حلال رشتوں کے بجائے ممنوع راستوں سے اور پر اہل ایمان کو ڈالنے کی شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شیطان سے ہم جنگ کرتے رہیں، ساری عمر جنگ کرتے رہیں، کامیاب ہو کر جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی اپنی خاص تعلیمات ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یورپ امریکہ والے کیا کرتے ہیں، ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، یہودی عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں اس کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات کو ہی اپنانا ہوگا اور اسلام کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور نوجوانوں کو اور ہماری نسل کو زنا سے، ریپ سے اور اس قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔